الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کی تمام اچھی باتیں اور اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، دنیا اور دنیا میں موجود ہم انسانوں پر اگر حقیقی نظر ڈالی جائے، غائرانہ نظر ڈالی جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو اگر کوئی چیز بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر قربانیوں کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی افادیت اور اس کی خوبیوں کا احساس انسان کو بہت کم ہوتا ہے، اور یا تو ہوتا ہی نہیں، کہ یہ نعمت، یہ چیز جو ہمیں ملی ہے،
اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے، اس کی بھی کوئی وقات ہے، اس کی بھی کوئی افادیت ہے؟ احساس کم ہوتا ہے یا تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ اسلام جو ایک مکمل دین ہے، جو چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر اپنے الفاظوں میں یہ کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، جو دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کا نام دیا ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہمیں یہ سوال اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جب یہ سوال ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو گھر کے اندر ہم نے اسلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، چاہے وہ رسمی طور پر ہو، چاہے وہ چند عبارتوں کا نام ہو۔ اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ آخر ہم مسلمان کیوں ہیں۔ یہ سوال پیدا ہونا بھی چاہیے اور اس کا جواب ہمیں تلاش بھی کرنا چاہیے، تب جا کر کے اسلام کی حقانیت، اسلام کی خوبیوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس کی خصوصیات کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا اور کائنات میں موجود ایک ایک ذرے کا پیدا کرنے والا ہے، حقیقی مالک ہے، روزی دینے والا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو ان کے فائدے کے مطابق پورا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم مسلمان بن کر کے رہو، تم مسلمان بن کر کے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تم اسلام کو قبول کرنے والے ہو جاؤ، اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اپنے رب کے، اپنے پیدا کرنے والے، وہ حقیقی مالک کے حکموں پر اپنی جانوں کو، اپنی مرضیات کو، اپنی نفسیات کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنی خواہشاتوں کو قربان کرنے والے ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میرے رب کی جو چاہت ہے، میرے رب کی جو مرضی ہے، میں اسی کے مطابق ہو گیا، میں نے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق قربان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے بھائیو، یہ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ عیسیٰ کو، اور ان کے درمیان ان سے آگے پیچھے جو بھی پیغمبر رہے، ان سب کو شرع لکم من الدین
ما وصى به نوح، یہ وہی دین ہے جس کی وصیت، جس کی تلقین نوح علیہ السلام کو کی اور دیگر پیغمبروں کو کی، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ماننے کا، اس دین کو اپنانے کا حکم دیا اور کہا اسی دین پر پابند رہنا، مرتے دم تک اسی دین پر رہنا، تمہاری موت ہو تو اسی دین پر عمل کرتے ہوئے، اس دین کے اندر جو عقائد ہیں، جو ایمانیات ہیں، جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو اپناتے ہوئے تمہاری موت ہونا چاہیے۔ کسی غیر مذہب کے عقیدے پر، غیر مذہب کے طور طریقوں پر، رسم و رواج پر، ان کی تہذیب پر، ان کے اخلاق و افکار کو اپناتے ہوئے تمہاری موت نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری زندگی گزر رہی ہو، ایسی حالت میں تمہاری موت ہونا چاہیے۔ تمہارا عقیدہ وہ ہو جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا، تمہارا ایمان وہ ہو جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا، تمہارے اعمال زندگی کے وہ ہو جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے، تمہارے افکار و کردار وہ ہو، تمہارے نظریات وہ ہو، تمہاری تہذیب و تمدن وہ ہو جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے، اور اسی حالت میں تمہاری موت ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں۔ اگر ہم غیروں کے عقیدے کو اپناتے ہیں، غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں، غیروں کے کلچروں کو اپناتے ہیں، غیروں کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے تہذیب کو، ان کے عقیدوں کو، ان کی ایمانیات کو، ان کی عبادات کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی تہذیب کو اپناتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی بھی عبادت، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، اور صرف قبول ہی نہیں کی جائے گی، اتنا ہی نہیں بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے مذہب اسلام، دین اسلام، کتاب و سنت کے علاوہ عقائد و نظریات رکھے، اپنا ایمان بنایا، عبادات کو انجام دیے، ان تہذیبوں کو اپنایا، اس کی محنت، اس کا وقت، اس کی قربانیاں، اس کا مال سب بیکار، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے، اللہ نے اتنا صاف، اتنا پیارا دین ہمیں دیا، اتنی اچھی خوبیوں والا دین ہمیں دیا، لیکن ہم دوسروں کی تہذیبوں پر عمل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری عبادات کے کئی ایک معاملات، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ موت میت کا معاملہ ہو، غیروں کے طور طریقے، غیروں کے معاملات ہماری عبادات کے اندر داخل ہو گئے، اور اس میں ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، اور اس پر عمل کر کے فخر کرنے والے ہو، ایسی حالت میں تمہاری موت ہونا چاہیے۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، اگر ہم تاریخ پر غور کریں، بابل، ہندوستان، چین، مصر، شام، یونان، روم، سب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے بڑے بڑے تمدن پیدا کیے، ان میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، اخلاق و افکار کے بڑے بڑے نظریات انہوں نے قائم کیے،
تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اور کئی ایک اصول انہوں نے بنائے. یہ اصول جو سینکڑوں سالوں میں بنائے گئے وہ ختم ہو گئے. جن کی تعمیر صدیوں میں ہوئی وہ فنا ہو گئے. چند سالوں کے اندر لوگ ان سے بدظن ہو گئے، دلچسپی ختم ہو گئی. لوگوں کے لیے وہ اذیت بن گئے، نقصان دہ بن گئے. شروع میں بڑے اچھے لگے، لوگوں نے گلے لگایا، عمل کیا، فخر محسوس کیا، لیکن انہی کے لیے وہ اصول، وہ تہذیب، وہ افکار، وہ نظریات نقصان دہ ثابت ہوئے، ہلاکت خیز ثابت ہوئے. اور آج ہم انہی اصولوں کو، انہی تہذیب کو، انہی افکار کو اپنا رہے ہیں اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے ان بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑا اور الحمدللہ دین اسلام کی تہذیب کو، دین اسلام کے اخلاق و افکار کو، اس کے تمدن کو، اس کے طور طریقوں کو اپنایا اور اس میں سکون محسوس کیا. ان کو اس میں عزت ملی، مقام و مرتبہ ملا، ذہنی، قلبی، ہر اعتبار سے ان کو سکون حاصل ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آخر یہ اسلام جس سے یقیناً ہر ایک مسلمان کو محبت کرنا چاہیے، اور دین اسلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس سے بے پناہ محبت ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے دل میں بے پناہ محبت ہونا چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، ائمہ سے، فقہاء سے، سلف صالحین سے، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، مختلف قسم کی خدمات انجام دیا. ان تمام سے والہانہ بے پناہ محبت ہونا چاہیے. اور یہ ایمان کی بنیاد ہے میرے بھائیوں. دین اسلام سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے جو ہر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر ہم دین کی تعلیمات سے محبت کرتے ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا بناتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر بتایا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، یہی پسند ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور دنیا کے تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ داروں سے زیادہ نہ ہو جائے. یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک عزیز تر نہ ہو جاؤں، تب تک اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے میرے بھائیوں. دین اسلام سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہم کیسے ثابت کریں گے، کیسے اس کا اظہار کریں گے کہ ہم دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے دین اسلام کو اختیار کیا ہے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا اظہار اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے حکم کو ماننے سے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے، دین کی مدد کرنے سے، دین کی تبلیغ کرنے سے، دین کی اشاعت کرنے سے،
دین کو ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے سے اس کا اظہار ہوگا، اس کا ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ہم دین سے محبت کرتے ہیں، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دیکھو ہماری زندگی سے اس کا اظہار یہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس دین نے دیا کیا ہے؟ ہمیں اس دین نے دیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس دین کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، اس دین کا ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس دین نے ہمیں توحید خالص کا سبق پڑھایا ہے، توحید خالص کا درس دیا ہے، توحید خالص کو، ایک الہ واحد کو ماننے کی تعلیم دی ہے۔ ورنہ غور کریں، آپ عرب کی سرزمین کا جائزہ لیجئے، کعبۃ اللہ کا حال یہ ہے، 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور اس کے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کا ایک الگ بت رکھا ہوا ہے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور ہر گھر میں ان کا ایک الگ بت رکھا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ بت پرستی کے اندر دنیا مبتلا تھی، اسلام آیا، اس اسلام کا احسان یہ ہے، یہ ذلت اور رسوائی میں ڈوبی ہوئی، تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت سکھائی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ تمہارے آبا و اجداد کا پیدا کرنے والا جو رب ہے، تمہارا جو خالق ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ جو خالق ہے اس کی عبادت کرو، جو مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں۔ مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ خالق کی عبادت کی جائے گی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، رستم کا دربار ہے، مسلمانوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر مقرر کر کے رستم کے پاس میں بھیجا۔ رستم جو بڑی طاقت و تعداد کا مالک ہے، قوت ہے، ہتھیار ہیں، سواریاں ہیں، فوج ہے، مال و دولت ہے اس کے پاس میں، جس کو اپنی طاقت پر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے پاس میں جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا، اس کو معلوم ہوا کہ ربیع کوئی ایک انسان آ رہا ہے، تو اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، تیر اندازوں کو تیار کیا، نیزے داروں کو تیار کیا، تلوار چلانے والوں کو تیار کیا، اپنی فوج کو ترتیب دیا تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ آنے والا شخص جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، دین اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، یہ مرعوب ہو جائے ہماری طاقت کو دیکھ کر کے، ہماری قوت کو دیکھ کر، ہماری بادشاہت کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے، ہتھیار ڈال دے، ہمارے عقید و ایمان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، ہماری تہذیب و تمدن سے متاثر ہو جائے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب پہنچتے ہیں تو کہتا ہے، کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ کیوں آئے ہو یہ ہمارے پاس میں؟ کہا، ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ۔ سن، میں خود چل کر نہیں آیا ہوں، ابتعثنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ سن اس کا مقصد، تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے، بندوں کی عبادت سے نکال کر الہ واحد کی بندگی کی طرف لائیں، مخلوق کی عبادت سے نکال کر کے خالق کی عبادت میں لگائیں۔ ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اور اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہمیں تاکہ جو دنیا کے اندر دین کے نام پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ دین کے ظلمتوں سے نکال کر
اسلام کی روشنی کی طرف لے کر کے آئیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر کے آخرت کی کشادگی کی طرف لے کر کے آئیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے بندوں کی بندگی سے نکال کر حقیقی پیدا کرنے والے مالک کی عبادت کا تصور ہمیں دیا ہے۔ اور اس دین کی بہت بڑی خوبی اور اس دین کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس دین نے ہمیں مساوات کی تعلیم دی ہے، عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر کیا فخر تھے، کیا اونچ نیچ تھی۔ اور یہ خود ہندوستان کی تہذیب، جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی تہذیب خود بتاتی ہے خود ہندوستان کے اندر کس قدر اونچ نیچ کا تصور تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اسلام نے اس اونچ نیچ کے تصور کو ختم کیا۔ اس کا عملی نمونہ اگر غور کریں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، ایک بڑا زبردست نمونہ آپ کو اور ہم کو ملتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہا کہ کعبہ کی چھت پر، کعبۃ اللہ کی چھت پر پہلی مرتبہ اذان دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتظر ہیں، عمر فاروق منتظر ہیں، عثمان غنی منتظر ہیں، علی منتظر ہیں، طلحہ زبیر منتظر ہیں کہ یہ مقام ہمیں دیا جائے گا، یہ عزت ہمیں ملے گی۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے کہ جاؤ ابو بکر اذان دو، جاؤ عمر اذان دو۔ ہر ایک منتظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، آپ کے اشارے کا۔ لیکن غور کیجئے، ایک ایسا بندہ جو کالا ہے، حبشی ہے، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام ہے، غلام کا بیٹا، غلام کا بیٹا، غلام کا بیٹا ہے، پیڑھیاں در پیڑھیاں غلامی میں گزری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام کو جو کالا ہے، کلوٹا ہے، دیکھنے میں، رنگ میں، نسل میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اسلام نے اونچ نیچ کے تصور کو ختم کیا۔ آپ کا اشارہ ہوا، بلال کہاں ہے؟ بلال ادھر ہو، جاؤ کعبہ کی چھت پر اور اذان دو۔ اور یہ بلال تمام صحابہ کی موجودگی میں کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ اس سے بڑا مساوات کا ثبوت اور کیا ملے گا؟ کیا ملے گا میرے بھائیوں؟ آج ہم لوگ خاندان کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، نسلوں کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، جی علاقے کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں۔ ہماری یہ خاندانی عروج، ہماری یہ خاندانی فخر، قبیلے کے فخر ابھی ختم نہیں ہوئے۔ وہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج، وہ رنگ ابھی بھی موجود ہے ہمارے اندر۔ ہم فلاں برادری کے ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم عرب کے رہنے والے ہو، تم عجم کے رہنے والے ہو، تم ایران اور روم، شام و مصر کے رہنے والے ہو، تم ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہو گے، تمہارے علاقے الگ الگ، تمہارے زبانیں الگ الگ ہوں گی، لیکن یاد رکھو میرے نزدیک تم میں معزز، قابل احترام، قابل قدر، عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اس کی فرما برداری کرنے والا ہو، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو۔ معزز اللہ کے پاس میں وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہاری خاندان، تمہارے قبیلے، تمہارے رنگ، تمہارے نسل، تمہاری تہذیب، تمہاری تعلیمات، تمہاری ڈگریاں تمہیں قربان ہو، تمہیں مبارک ہو۔ میرے نزدیک قابل عزت، قابل فخر، قابل احترام وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ عدل و انصاف کا اسلام نے وہ تصور پیش کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان وہ تصور پیش نہیں کر سکتا۔ ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت
وہ چوری کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں معاملہ جاتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، قبیلے کے اندر خلبلی مچ جاتی ہے۔ ہمارے قبیلے کی شان کا معاملہ ہے، ہمارے قبیلے کے وقار کا معاملہ ہے، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری عزت چلے جائے گی اگر ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، غور و فکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کو بھیجا جائے۔ لوگوں نے غور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بندہ کون ہے، چہیتا کون ہے۔ لوگوں نے غور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جسے حب الرسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے محبوب کہا جاتا ہے، ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم نہ کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور آپ کے غصے اور ناراضی کا اظہار آپ کے چہرے سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسامہ، ارے اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے نفاذ کے سفارش کے لیے تم یہاں پر آئے ہو کہ میں وہ حد قائم نہ کروں جس حد کے قائم کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسامہ تم آئے ہو، تم سے یہ امید نہیں تھی اسامہ۔ آپ نے فرمایا ای واللہ، ای واللہ، سن لو اللہ کی قسم، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اللہ کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف کا وہ تصور اسلام نے پیش کیا۔ غور کیجئے میرے بھائی، اسلام نے آزادی رائے کا یہ پورا اختیار دیا کہ اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہو، ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے منہ کھولنے کا کسی کے اندر کی اجازت نہیں تھی۔ اگر منہ کھول لیے بڑوں کے سامنے گردن جسم سے الگ کر دی جاتی تھی۔ یہ مختصر نمونے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اسلام کا احسان۔ کیا اسلام نے احسان کیا ہمارے اوپر؟ کیا دیا اسلام نے؟ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آج وہی عورتیں جن کو جینے کا حق اسلام نے دیا، جن کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، ماں ہے تو تیرا حق یہ، تو بیٹی ہے تو تیرا حق یہ، تو بیوی ہے تو تیرا حق یہ، لیکن آج وہی عورتیں اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو، بے پردہ رہتے ہوئے اور عریانیت کا اظہار کرتے ہوئے، عشق و محبت کا بازار گرم کرتے ہوئے، غیروں سے تعلقات قائم کرتے ہوئے، دین اسلام سے نفرت کرتے ہوئے، ریلیں بناتے ہوئے، بے پردگی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی۔ آج یوٹیوب دیکھیے، انسٹاگرام دیکھیے، یہ عورتوں کی، نوجوان لڑکیوں کی ریلوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اتنی بے حیائی، اتنی عریانیت، اتنی بددینی، اتنی بد اخلاقی، جس دین نے اس عورت کو جینے کا حق دیا وہ کیا کر رہی ہے اسلام کے ساتھ میں؟ میرے بھائیوں، باتیں بہت سی ہیں، دل روتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں حالات کو، کیا ہے معاشرے کے اندر۔ ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ممبر میں کھڑے ہوئے ہیں سلمان فارسی، جو فارس سے چل کر کے کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے دین اسلام کی تلاش میں ایک بندہ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتا ہے۔ راستے میں روم، ایران، مصر، کئی علاقے، کئی ملک پڑتے ہیں، اسلام کی تلاش میں، امن کی تلاش میں وہ آتے ہیں۔ بہرحال مدینہ پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک وقت گزرتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ایک مثال دے کر انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ غور کیجئے، آزادی رائے کا اسلام نے کیسے اختیار دیا ہے۔ ممبر رسول میں کھڑے ہوئے ہیں، حمد و ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری باتوں کو سنو بھی اور اس پر عمل بھی کرنا۔ سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لا نسمع ولا نطیع،
نہ ہم تمہاری بات سنیں گے اور نہ تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فارس سے آیا ہوا ایک اجنبی انسان آدھی دنیا کو جس نے فتح کیا ہو، ایسے حکمران کے سامنے جرأت کرے بات کرنے کی، وہ بھی ممبر رسول میں، وہ بھی جمعہ کے دن۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہا سنو عمر، جو مال غنیمت آیا تھا اس میں جو کپڑا آیا تھا سب کو ایک ایک کپڑا ملا۔ وہ کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آسانی سے قمیض بن جاتی، آسانی سے ایک انسان کی قمیض بن جاتی، وہ کپڑا اتنا نہیں تھا۔ ممبر میں کھڑے ہو، تمہاری قمیض لمبی ہے، یہ کیسے بن گئی؟ تم نے عام مسلمانوں سے زیادہ کیسے حق لے لیا؟ کیسے دو کپڑے لے لیے؟ ایک کپڑے سے زیادہ کیسے لے لیا تم نے؟ ہم تمہاری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے، تم نے مسلمانوں کا حق مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نرمی، وہ شفقت دیکھیے حکمران ہے، اس کے باوجود عبداللہ، آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں، کہ عبداللہ تم ہی جواب دے دو، تم ہی جواب دو اپنے باپ کی طرف سے۔ کہا سلمان فارسی بات ایسی ہے، ہر مسلمان کو، ہر ایک بندے کو ایک ایک کپڑا ملا۔ میرے باپ کا قد لمبا ہے، چوڑا ہے، میرے باپ کا قد لہیم سہیم ہے، میرا باپ عمر۔ میں نے دیکھا کہ ایک کپڑے میں نہ میری قمیض بنے گی نہ میرے باپ کی قمیض بنے گی۔ میں نے اپنی قمیض اپنے باپ کو دے دی کہ آسانی سے میرے باپ کی قمیض بن جائے۔ یہ دو کپڑوں کو مل کر کے میرے باپ کی قمیض بنی ہے۔ جب اتنا کہا تو ہم سلمان فارسی کہتے ہیں نسمع و نطیع، اب ہم تمہاری بات مانیں گے بھی، سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ حقیقت ہمیں پتہ چل گئی، یہ اظہار رائے اسلام نے دیا۔ ایک بڑی عورت کھڑے ہو کر عمر بن خطاب سے کہتی ہے تمہاری کیا مجال ہے کہ تم مہر میں ایک حد قائم کرتے ہو کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم پہاڑ بھی دے دو مہر میں، سونے کا پہاڑ بھی دے دو، رائی کے دانے کے برابر اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے جب تک وہ بیوی تمہیں اپنی مرضی سے نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ تم ایک حد مقرر کر رہے ہو، کیسے؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں، دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے گلے لگانے والے، عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے، نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور نیکیوں کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس میں مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سامنے باطل کو، غلط کو، جھوٹ کو واضح کر دے اور ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی نیک اعمال، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے تیری مرضی سے، تیرے حکم سے، تیری مشیت سے اللہ رب العالمین کی ہیں، کر رہے ہیں، آگے بھی تیری توفیق سے کریں گے۔ اللہ تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔